کیا اب جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے جس کے نام سے سلطنتیں کانپ جاتی تھیں؟ ایک ایسا حکمران جو رات کو اکیلا بازاروں میں گشت کرتا تھا تاکہ اس کی رعایا کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ ایک ایسا انسان جس نے دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتوں کو زیر کیا لیکن خود ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ ایک ایسا خلیفہ جس کے بارے میں خود شیطان کہتا تھا کہ جب عمر ایک راستے سے گزرتے ہیں تو میں دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 10 سالہ خلافت کے بارے میں جس نے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت مکہ مدینہ سے نکل کر افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیل گئی۔ یہ وہ دور تھا جب عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز 13 ہجری یعنی 634 عیسوی میں ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے انہیں اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ فیصلہ کوئی اچانک نہیں تھا بلکہ حضرت ابوبکر نے بہت سوچ بچار کے بعد اور تمام بڑے صحابہ سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک خلیفہ میں ہونی چاہیے۔ ان میں عدل و انصاف کا جذبہ تھا، قوت فیصلہ تھی، بہادری تھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ وقت بہت نازک تھا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ مرتدین کی جنگیں ابھی ختم ہوئی تھیں۔ اسلامی مملکت کو استحکام کی ضرورت تھی۔ ایسے مشکل وقت میں حضرت عمر نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے اپنی پالیسیوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بہترین طریقے سے نبھاؤں۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور لوگ میرے نزدیک کمزور ہیں جب تک میں ان سے کمزوروں کا حق نہ لے لوں، اور کمزور لوگ میرے نزدیک طاقتور ہیں جب تک میں ان کا حق طاقتوروں سے نہ دلوا دوں۔ یہ خطبہ حضرت عمر کی خلافت کی بنیاد بنا۔ انہوں نے اپنی پوری خلافت میں اسی اصول پر عمل کیا۔ عدل و انصاف ان کی حکومت کی بنیاد تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بغیر انصاف کے کوئی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ حضرت عمر نے خلافت سنبھالتے ہی انتظامی نظام کو بہتر بنانے کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جو بنیادیں رکھی گئی تھیں، حضرت عمر نے ان کو مزید مضبوط کیا اور نیا نظام متعارف کروایا۔ انہوں نے سب سے پہلے صوبوں کی تقسیم کی۔ ہر صوبے میں ایک گورنر مقرر کیا۔ پھر انہوں نے یہ نظام بنایا کہ ہر گورنر کو باقاعدہ رپورٹ بھیجنی ہوگی۔ حضرت عمر نے فوج کا بھی بہتر نظام بنایا۔ انہوں نے باقاعدہ فوجی رجسٹر بنائے جن میں ہر سپاہی کا نام، اس کا قبیلہ اور اس کی تنخواہ درج ہوتی تھی۔ انہوں نے تنخواہوں کا باقاعدہ نظام بنایا۔ جو لوگ پہلے اسلام لائے تھے اور جنہوں نے زیادہ جہاد کیا تھا ان کی تنخواہ زیادہ رکھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھا کہ ہر سپاہی کو اتنی تنخواہ ملے کہ وہ عزت سے زندگی گزار سکے۔ حضرت عمر نے بیت المال کا نظام بھی بہتر بنایا۔ انہوں نے الگ سے خزانہ بنایا جہاں تمام محاصل اور زکوہ جمع ہوتی تھی۔ پھر اس میں سے تنخواہیں دی جاتی تھیں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ حضرت عمر خود بیت المال کی نگرانی کرتے تھے اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایک پیسہ بھی غلط جگہ خرچ نہ ہو۔ حضرت عمر نے قضاء کا نظام بھی الگ سے قائم کیا۔ انہوں نے قاضی مقرر کیے جو لوگوں کے جھگڑے سلجھاتے تھے۔ انہوں نے قاضیوں کو ہدایات بھیجیں کہ کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ ہدایات اتنی جامع تھیں کہ بعد میں انہی سے فقہ کے اصول بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجری تقویم کا بھی آغاز کیا۔ پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی باقاعدہ تقویم نہیں تھا۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ ہجرت نبوی سے تاریخ کا آغاز ہوگا۔
یہ فیصلہ بہت اہم تھا کیونکہ اس سے مسلمانوں کی اپنی شناخت بنی۔ حضرت عمر کی خلافت کا سب سے اہم پہلو فتوحات تھا۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی توسیع حاصل کی۔ جب حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو مسلمان پہلے سے ہی دو بڑی سلطنتوں سے برسر پیکار تھے، ایک رومی سلطنت اور دوسری ساسانی فارس کی سلطنت۔ یہ دونوں سلطنتیں اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتیں تھیں۔ شام کی فتح حضرت عمر کی خلافت کا پہلا بڑا واقعہ تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں شام کی فتح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں مسلمان فوجیں شام میں داخل ہو چکی تھیں، لیکن رومیوں نے بہت بڑی فوج تیار کی تھی۔ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ 15 ہجری میں ہوئی۔ رومیوں کی فوج بہت بڑی تھی، تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 کے قریب تھی، لیکن مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا اور ان کی قیادت بہترین تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے شاندار حکمت عملی استعمال کی۔ انہوں نے دشمن کی کمزوریوں کو دیکھا اور پھر حملہ کیا۔ 6 دن تک سخت جنگ جاری رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اس نے پورے شام کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شام کے تمام شہر فتح ہوتے گئے۔ دمشق کی فتح کے بعد حمص، حما اور دوسرے شہر بھی فتح ہوئے۔ پھر بیت المقدس کی باری آئی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا اور یہ شہر تینوں آسمانی مذاہب کے لیے مقدس تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم صرف خلیفہ کے ہاتھ پر ہی ہتھیار ڈالیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس تشریف لے گئے۔ یہ سفر تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر نے بہت سادگی سے سفر کیا۔ ان کے ساتھ صرف ایک خادم تھا اور ایک اونٹ۔ دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خادم کی باری اونٹ پر سوار ہونے کی تھی۔ خادم نے کہا کہ امیر المومنین، شہر قریب ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب سوار ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، باری تمہاری ہے، تم سوار رہو۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ ایک خلیفہ جس کی سلطنت اتنی بڑی ہے، وہ پیدل چل رہا ہے اور خادم اونٹ پر سوار ہے۔ یہ اسلام کی مساوات اور عدل کی زندہ مثال تھی۔ بیت المقدس کے پادری سفرونس نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس میں داخل ہو کر پہلے صخرہ کی جگہ کو صاف کروایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ عیسائیوں نے اس جگہ کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، پھر وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ عہد عمریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ ان کے گرجوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ کوئی ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ رواداری اور انسانی حقوق کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو پادری نے حضرت عمر سے کہا کہ اب یہیں گرجے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو بعد میں مسلمان اس جگہ کو مسجد بنانا چاہیں گے اور یہ تمہارا حق ہے۔ انہوں نے گرجے سے باہر نماز پڑھی۔ شام کی فتح کے بعد مصر کی باری آئی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے مصر پر حملے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو حضرت عمر نے ہچکچاہٹ محسوس کی کیونکہ مصر دور تھا اور وہاں رسد پہنچانا مشکل تھا، لیکن پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمرو بن العاص نے صرف 4000 فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کیا۔ یہ تعداد بہت کم تھی لیکن مسلمان سپاہیوں کا حوصلہ بلند تھا۔
انہوں نے پہلے الفرما کو فتح کیا، پھر بابلیون کا قلعہ فتح کیا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا، لیکن مسلمانوں نے 6 مہینے کے محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا۔ پھر سکندریہ کی باری آئی۔ سکندریہ اس وقت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ علم و فن کا مرکز تھا۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ سکندریہ کی فتح آسان نہیں تھی۔ مسلمانوں کو سخت جنگ لڑنی پڑی، لیکن آخر میں 21 ہجری میں سکندریہ بھی فتح ہو گیا۔ مصر کی فتح بہت اہم تھی۔ اس سے اسلامی سلطنت افریقہ میں داخل ہوئی۔ مصر ایک امیر ملک تھا اور اس کی فتح سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ حضرت عمرو بن الاس نے مصر میں فسطاط کے نام سے ایک نیا شہر بسایا جو بعد میں قاہرہ کی بنیاد بنا۔ عراق کی فتح بھی حضرت عمر کے دور کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ عراق ساسانی فارس کا حصہ تھا اور بہت زرخیز علاقہ تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں مسنا بن حارثہ نے عراق میں جہاد شروع کیا تھا۔ حضرت عمر نے اس مہم کو مزید تقویت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عراق کا کمانڈر بنایا گیا۔ انہوں نے ایک بڑی فوج لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کی۔ قادسیہ کے مقام پر فارسیوں کی ایک بہت بڑی فوج نے مسلمانوں کا راستہ روکا۔ جنگ قادسیہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ فارسیوں کی فوج بہت بڑی تھی۔ ان کے پاس ہاتھی بھی تھے جو مسلمانوں کے گھوڑوں کو خوفزدہ کر دیتے تھے۔ ان کا کمانڈر رستم تھا جو ایک تجربہ کار جنرل تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ جنگ 4 دن تک جاری رہی۔ پہلے دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے، دوسرے دن کو یوم اغواس، تیسرے دن کو یوم اماس اور چوتھے دن کو یوم قادسیہ کہا جاتا ہے۔ ہر دن سخت جنگ ہوتی رہی۔ مسلمان سپاہیوں نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ چوتھے دن ایک طوفان آیا جس نے فارسیوں کے خیمے اڑا دیے۔ اسی موقع پر مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ رستم مارا گیا اور فارسی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اس نے پورے فارس کا دروازہ کھول دیا۔ قادسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے مدائن کا رخ کیا۔ مدائن ساسانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر واقع تھا۔ جب مسلمان دریا کے کنارے پہنچے تو فارسیوں نے تمام کشتیاں دوسری طرف لے گئے تاکہ مسلمان پار نہ اتر سکیں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمان فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں سمیت دریا میں اتر جائیں۔ یہ بہت خطرناک فیصلہ تھا لیکن مسلمانوں نے بے خوف و خطر دریا عبور کیا۔ فارسی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ مدعا فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت ملا۔ قصر کا محل، اس کا تخت اور بیش قیمت خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت سعد نے یہ تمام مال حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ مال مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس قوم کو اتنا مال ملے اس میں حسد اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مال ہماری آزمائش نہ بن جائے۔ لیکن حضرت عمر نے اس مال کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا۔ قصر کا تخت جو بہت قیمتی تھا حضرت عمر نے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ اسے محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ مال لا کر دیا ہے وہ امانت دار ہے، اگر وہ چاہتے تو یہ چیزیں چھپا سکتے تھے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ تخت کو ٹکڑے کر کے مال غنیمت میں تقسیم کر دیا جائے۔ مدائن کی فتح کے بعد مسلمانوں نے پورے عراق کو فتح کر لیا۔ موصل، تکریت اور دوسرے شہر بھی فتح ہوئے۔ پھر فارس کے اندرونی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی۔ نہاوند کی جنگ کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 21 ہجری میں ہوئی۔ فارسیوں نے آخری کوشش کی اور ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔
مسلمانوں کی قیادت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ بہت سخت تھی۔ نعمان بن مکرن شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حذیفہ بن یمان نے کمان سنبھالی اور مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد ساسانی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی۔ یزگرد سوئم جو آخری ساسانی بادشاہ تھا بھاگتا پھرا اور آخر میں مارا گیا۔ اس طرح حضرت عمر کے دور میں پورا فارس فتح ہو گیا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو صدیوں سے دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس کی فتح اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے داخلی انتظام پر بھی بہت توجہ دی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف فتوحات کافی نہیں ہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر نے بہت سی نئی چیزیں شروع کیں جن کا اثر آج تک موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے شورا کا نظام مضبوط کیا۔ وہ ہر اہم فیصلہ صحابہ کے مشورے سے کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ خلیفہ ہیں تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ لوگوں کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر نے پولیس کا نظام شروع کیا۔ انہوں نے شہروں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے خاص لوگ مقرر کیے۔ یہ لوگ رات کو گشت کرتے اور کسی کو تکلیف نہ ہونے دیتے۔ خود حضرت عمر بھی رات کو مدینہ میں گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر کی رات کی گشتوں ہے کہ بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہنڈیا پر کچھ پکا رہی ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عورت نے کہا کہ ہنڈیا میں صرف پانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ میں بچوں کو دکھا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ وہ سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے فوری طور پر بیت المال سے آٹا اور کھانے کا سامان لایا۔ خود اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھا کر لائے، پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ جب بچے خوش ہو گئے تو حضرت عمر نے راحت کی سانس لی۔ عورت نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب خلیفہ سے زیادہ اس منصب کے مستحق ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تم خلیفہ کے پاس آؤ گی تو میری سفارش کر دینا۔ بعد میں جب اس عورت کو پتہ چلا کہ وہ خود خلیفہ تھے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ ایک اور رات حضرت عمر گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کے پیٹ میں درد ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فوری طور پر اپنی بیوی ام المومنین کو بلایا۔ انہوں نے آ کر مدد کی اور عورت کو بچہ ہوا۔ حضرت عمر نے خود بچے کو لے کر اذان دی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ حضرت عمر ایک حکمران سے پہلے خادم تھے۔ وہ اپنی رعایا کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کے لیے کوئی کام چھوٹا نہیں تھا اگر وہ کسی کی مدد کے لیے ہو۔ حضرت عمر نے تعلیم پر بھی بہت توجہ دی۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ ہر شہر میں مدرسے قائم کیے جہاں بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے معلموں کے لیے تنخواہیں مقرر کی تاکہ وہ پوری توجہ سے تعلیم دے سکیں۔ حضرت عمر نے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے نہریں کھدوائیں تاکہ زراعت کو فروغ ملے۔ انہوں نے مسافروں کے لیے سرائے بنوائیں جہاں وہ رات گزار سکیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہر طرح کی سہولت میسر ہو۔ حضرت عمر نے صحت کی سہولیات کا بھی خیال رکھا۔ جب طاعون پھیلا تو انہوں نے فوری اقدامات کیے۔ وہ خود شام جا رہے تھے لیکن جب خبر ملی کہ وہاں طاعون ہے تو واپس لوٹ آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تقدیر سے بھاگنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف مثالی تھا۔ ان کی عدالت میں امیر غریب سب برابر تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے ان کے خلاف شکایت کی۔ قاضی نے دونوں کو بلایا۔ حضرت عمر عام آدمی کی طرح عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب قاضی نے ان کے لیے خاص احترام ظاہر کیا تو حضرت عمر نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ عدالت میں سب برابر ہیں۔
ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے نے ایک شخص کو مارا۔ وہ شخص مصر کے گورنر عمرو بن الاس کے بیٹے کے خلاف شکایت لے کر آیا تھا۔ حضرت عمر نے دونوں کو بلایا اور عمرو بن الاس کے بیٹے سے قصاص لیا۔ پھر انہوں نے اپنا مشہور جملہ کہا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر کی سادگی بھی قابل ذکر ہے۔ وہ اتنے بڑے خلیفہ تھے لیکن ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کا کپڑا پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ وہ سادہ کھانا کھاتے تھے۔ جب تک کسی مسلمان کو بھوک ہو وہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ شام کا گورنر یزید بن ابی سفیان مدینہ آیا۔ وہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ محافظ تھے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شان و شوکت کیسی ہے؟ پھر انہوں نے اسے سادگی کی تلقین کی۔ حضرت عمر کا یہ اصول تھا کہ حکمران کو عوام سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود مسجد میں فرش پر سوتے تھے۔ کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کو بہتر رہائش ملنی چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے صرف اتنی جگہ چاہیے جہاں میں سر رکھ سکوں۔ حضرت عمر کا خوف خدا بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اگر راستے میں کوئی بکری بھی ٹھوکر کھا کر گر جائے گی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں بنایا۔ ان کا رونا مشہور تھا۔ جب وہ قرآن سنتے تو رو پڑتے۔ جب انہیں کسی کی تکلیف کا پتہ چلتا تو رو پڑتے۔ ان کی داڑھی پر آنسوؤں کے نشان ہمیشہ رہتے تھے۔ حضرت عمر نے گورنروں کے لیے سخت قوانین بنائے۔ انہوں نے ہر گورنر کی جائیداد کا حساب لیا۔ جب کوئی گورنر بنتا تو اس کی دولت کا حساب کر لیا جاتا۔ پھر جب وہ گورنری سے ہٹتا تو دوبارہ حساب لیا جاتا۔ اگر اضافہ زیادہ ہوتا تو حضرت عمر پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے گورنر بنے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس 10,000 درہم تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ تجارت سے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آدھا بیت المال میں جمع کرو۔ یہ سختی اس لیے تھی کہ کوئی عہدہ کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کرے۔ حضرت عمر نے خود کو بھی اسی اصول پر رکھا۔ وہ بیت المال سے صرف اتنی تنخواہ لیتے تھے جتنی ایک عام شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار انہوں نے بیت المال کی چیزیں استعمال کرنے سے انکار کیا۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے نے بیت المال کا اونٹ استعمال کیا۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے بیٹے سے کرایہ وصول کیا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے بیت المال کا تیل استعمال کر لیا تو اس کی قیمت ادا کی۔ حضرت عمر کی رعایا پروری بھی مثالی تھی۔ انہوں نے کئی نئے قوانین بنائے جو عوام کی فلاح کے لیے تھے۔ انہوں نے بیواؤں اور یتیموں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ بوڑھوں اور معذوروں کو بھی مالی مدد دی جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے تم سے جزیہ لیا اور اب بوڑھاپے میں تمہیں بھیک مانگنے پر چھوڑ دیا۔ یہ ظلم ہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا اور اس کا جزیہ معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے زمین کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے۔ جب عراق اور شام فتح ہوئے تو صحابہ چاہتے تھے کہ زمین کو فاتحوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین تمام مسلمانوں کے لیے ہے، صرف فاتحوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے زمین کو وہیں رہنے دیا اور اس پر خراج مقرر کیا۔ یہ فیصلہ بہت دور اندیشی کا تھا۔ اس سے بعد کی نسلوں کو بھی فائدہ ملتا رہا۔ اگر زمین تقسیم کر دی جاتی تو صرف چند لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ حضرت عمر نے نئے شہر بھی بسائے۔ بصرہ اور کوفہ کی بنیاد حضرت عمر کے دور میں رکھی گئی۔ یہ شہر اس لیے بنائے گئے تاکہ فوجیوں کو رہنے کے لیے جگہ ملے اور وہ تازہ آب و ہوا میں رہیں۔
یہ شہر بعد میں علم و فن کے بڑے مراکز بنے۔ حضرت عمر نے احتساب کا نظام بھی شروع کیا۔ انہوں نے محتسب مقرر کیے جو بازاروں میں دیکھتے تھے کہ لوگ دھوکہ تو نہیں دے رہے، تولنے میں کمی تو نہیں کر رہے، قیمتیں مناسب ہیں یا نہیں۔ یہ نظام آج بھی کئی ممالک میں موجود ہے۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی علوم کو بھی فروغ ملا، فقہ کی بنیاد رکھی گئی، حدیث جمع کرنے کا کام شروع ہوا، تفسیر قرآن پر کام ہوا۔ حضرت عمر خود بڑے عالم تھے اور وہ دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح پڑھی جاتی تھی لیکن باجماعت نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سب کو ایک جماعت میں جمع کر دیا۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا۔ حضرت عمر نے تعزیرات کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے۔ انہوں نے شراب پینے کی سزا اسی کوڑے مقرر کی۔ یہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 کوڑے تھی، لیکن حضرت عمر نے صحابہ سے مشورے کے بعد اسے بڑھا دیا کیونکہ لوگ اس جرم میں بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت میں کئی اہم واقعات ہوئے۔ ایک بہت اہم واقعہ قحط کا تھا۔ 18 ہجری میں عرب میں شدید قحط پڑا۔ اسے عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے زمین راکھ کی طرح ہو گئی تھی۔ اس قحط میں لوگ بہت تکلیف میں تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فوری اقدامات کیے۔ انہوں نے شام اور عراق سے غلہ منگوایا۔ انہوں نے خود بھی سختی اختیار کی۔ جب تک قحط رہا انہوں نے گھی اور گوشت نہیں کھایا، صرف روٹی اور تیل پر گزارا کیا۔ ان کا رنگ بدل گیا اور وہ کمزور ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین اب بیمار ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک میری رعایا میں سے آخری شخص بھی اس تکلیف سے نہیں نکلتا میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس قحط میں بے مثال کام کیا۔ انہوں نے مدینہ میں لنگر کھولا جہاں سب کو کھانا ملتا تھا۔ انہوں نے دور دراز علاقوں میں بھی امداد پہنچوائی۔ کوئی بھوکا نہیں رہا۔ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی اور قحط ختم ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں کچھ فتنے بھی اٹھے۔ عبید اللہ بن سبا نامی ایک شخص نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ یہودی تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اسے قید میں ڈال دیا، لیکن یہ فتنہ بعد میں حضرت عثمان کے دور میں پھر سر اٹھایا۔ حضرت عمر کو ہمیشہ فتنوں کا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ لوگ سادہ زندگی گزاریں اور دین پر قائم رہیں۔ حضرت عمر نے حج کے نظام کو بھی بہتر بنایا۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے پر کنویں کھدوائے، سرائے بنوائیں، حاجیوں کی سہولت کے لیے بہت کام کیا۔ خود بھی کئی بار حج کیا۔ حضرت عمر کی آخری حج بہت یادگار ہے۔ انہوں نے حج کے موقع پر لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر میں نے تم میں سے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ کھڑا ہو کر بدلہ لے لے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ سب نے کہا کہ اپ نے ہمیشہ عدل کیا ہے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ابو لولو فیروز نامی ایک مجوس غلام نے انہیں شہید کر دیا۔ ابو لولو کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا اور اس سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔ ابو لولو حضرت عمر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ خراج زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے اس کی آمدنی دیکھی اور کہا کہ یہ خراج تو بہت کم ہے۔ ابو لولو ناراض ہو گیا اور اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ایک صبح جب حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تھے اور نماز شروع کرنے والے تھے، ابو لولو نے چھپ کر حملہ کیا۔ اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا۔ حضرت عمر کو 6 زخم لگے۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے لیکن انہوں نے نماز مکمل کروائی۔
جب ان کی حالت زیادہ بگڑی تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ پھر انہیں گھر لے جایا گیا۔ زخم بہت گہرے تھے اور خون بہت بہہ چکا تھا۔ حضرت عمر کو علم ہو گیا کہ اب انہیں زیادہ وقت نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے میری دفن کی اجازت مانگو۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ پھر حضرت عمر نے اگلے خلیفہ کے بارے میں فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مل کر 3 دن میں نیا خلیفہ منتخب کریں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نصیحتیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے قرض ادا کر دینا۔ اگر میری جائیداد کافی نہیں تو بنو عدی سے مدد لینا، اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو قریش سے مدد لینا، لیکن کسی اور سے مدد نہ لینا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خلیفہ بنے اسے میری طرف سے کہنا کہ مہاجرین کا خیال رکھے، انصار کا خیال رکھے، اور جو لوگ دور دراز علاقوں میں ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ 3 دن تک حضرت عمر تکلیف میں رہے۔ انہوں نے بہت صبر کیا۔ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ وہ قرآن سنتے اور روتے۔ آخر میں 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ انہیں روضہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کی شہادت سے پوری امت مسلمہ میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ ایک عظیم خلیفہ، ایک منصف مزاج حکمران اور ایک نیک انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ آج اسلام میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کا کوئی بدل نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اپنے اسلام کو عزت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عمر کے ساتھ علم کا 9/10واں حصہ چلا گیا۔ حضرت عمر کی شخصیت بہت ہماگیر تھی۔ وہ بہادر بھی تھے، عالم بھی تھے، منصف مزاج بھی تھے اور عابد بھی تھے۔ ان میں تمام خوبیاں جمع تھیں جو ایک حکمران میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال اسلامی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت نے بے مثال توسیع حاصل کی۔ عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ انتظامی نظام کی ایسی بنیاد رکھی گئی جو صدیوں تک چلی۔ حضرت عمر کی خلافت سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حکمران کو عوام کا خادم ہونا چاہیے، آقا نہیں۔ حضرت عمر نے ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ عدل و انصاف کسی حکومت کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر نے ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا، چاہے اس میں اپنے عزیزوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ سادگی اور تواضع ضروری ہے۔ حضرت عمر اتنے بڑے خلیفہ تھے لیکن بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ احتساب ضروری ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کا سخت احتساب کیا، خود اپنا بھی احتساب کیا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ مشاورت ضروری ہے۔ حضرت عمر نے ہر اہم فیصلہ مشورے سے کیا، کبھی خود سے فیصلہ نہیں کیا۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہر وقت رہنا چاہیے۔ حضرت عمر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے تھے۔ آٹھواں سبق یہ ہے کہ دور اندیشی ضروری ہے۔ حضرت عمر کے بہت سے فیصلے دور اندیشی کی مثال ہیں۔ نواں سبق یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حضرت عمر نے کبھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ 10واں سبق یہ ہے کہ دین اور دنیا میں توازن ضروری ہے۔
حضرت عمر نے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دینی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کی شخصیت ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ آج بھی جب ہم انصاف، سادگی اور خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر کی مثال سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔